اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کرام، آج میں آپ کے لیے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر ایک واقعہ سناؤں گی۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک مرتبہ ایک شیعہ عالم دین کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں رات ہو گئی۔ شیعہ عالم دین نے آگے جانا مناسب نہیں سمجھا، اپنا سفر روک دیا۔ پاس ایک گاؤں تھا جو شیعوں کا نہیں تھا، جو مومنین کا نہیں تھا۔ شیعہ عالم دین اس گاؤں میں چلے گئے اور اپنا تعارف کروایا۔ میں شیعہ عالم دین ہوں اور میں مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا کہ راستے میں رات ہو گئی، میرے لیے آگے جانا مناسب نہیں ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کیا میں ایک رات یہاں پر رک سکتا ہوں؟ ان لوگوں نے آپس میں بات کی، آپس میں مشورہ کیا۔ شیعہ عالم دین سے کہا آپ یہاں پر رک سکتے ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ شیعہ عالم دین نے کہا کیا شرط ہے؟ لوگوں نے کہا آپ یہاں پر کوئی بھی اختلافی بات نہیں کریں گے، آپ یہاں پر کوئی بھی جھگڑے والی بات نہیں کریں گے جس سے ہماری اور آپ کی لڑائی پیدا ہو۔ شیعہ عالم دین نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب شیعہ عالم دین نے ایک وعدہ کر لیا تھا، ایک عہد کر لیا تھا۔ اب رات کا وقت تھا، سارے گاؤں والے شیعہ عالم دین کے پاس آ کر بیٹھ گئے، جیسے گاؤں کا معمول طریقہ تھا۔ کیا طریقہ تھا؟ جب بھی گاؤں میں کوئی بھی مہمان آتے تھے، سارے لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اس مہمان کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ ایسے ہی شیعہ عالم دین کے پاس آ کر بیٹھ گئے، ان کا حال و احوال پوچھا۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ کون ہیں؟ شیعہ عالم دین نے ان کے سوالات کے جواب دیے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا یہ شیعہ عالم دین ہے، حد معمول شیعہ عالم دین سے اختلافی باتیں شروع کر دیں۔ کیوں شروع کی؟ کیونکہ گاؤں والوں نے وعدہ نہیں کیا ہوا تھا، گاؤں والوں نے عہد نہیں کیا ہوا تھا، لیکن شیعہ عالم دین نے وعدہ کیا ہوا تھا، شیعہ عالم دین نے عہد کیا ہوا تھا۔ کیا وعدہ کیا ہوا تھا؟ میں یہاں پر کوئی بھی اختلافی بات نہیں کروں گا۔ لوگوں نے یہاں پر اختلافی بات پوچھی جو کہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں، آپ کی زیادہ توجہ کی طالب ہوں، زیادہ غور فرمائیے گا۔ لوگوں نے کہا آپ کا پہلے خلیفہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ شیعہ عالم دین کو اپنا وعدہ یاد تھا۔ شیعہ عالم دین نے تھوڑا سوچا اور جواب دیا، کہا پہلے خلیفہ بہت زیادہ عقل مند تھے، وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ نے کہا اچھا، آپ کا پہلے خلیفہ کے متعلق یہ نظریہ ہے، اب آپ مجھے بتائیے گا آپ کا دوسرے خلیفہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ شیعہ عالم دین نے تھوڑا سوچا اور جواب دیا، دوسرے خلیفہ بہت زیادہ عقل مند تھے، پہلے خلیفہ سے بھی زیادہ عقل مند تھے، حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ عقل مند تھے۔ وہ لوگ ایک مرتبہ حیرت زدہ ہو گئے، شاکڈ ہو گئے، سرپرائز ہو گئے۔ جیسے ایک شعر ہے، اے رائے ابو علی آیا کہاں سے ہوں، اے رائے ابو علی آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جانا کدھر کو ہے۔ لوگوں نے شیعہ عالم دین سے اصل بات پوچھی، اصل ماجرا پوچھا۔ اصل میں کبھی تو آپ انہیں سرے سے نہیں مانتے، کبھی تو آپ انہیں اتنا عقل مند کہہ رہے ہیں رسول خدا سے بھی زیادہ، یہ کانسیپٹ تو ہمارا بھی نہیں ہے، یہ نظریہ ہمارا بھی نہیں ہے، ہمیں اس بات کی دلیل چاہیے۔ شیعہ عالم دین نے کہا میں اس بات کی دلیل دوں گا، پہلے میرے سوال کا جواب دینا ہوگا جو کامن سینس کا سوال ہے، جو عرض شعور کو اپیل کرتا ہے، جو سوچنے والے کو غور و فکر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ بھی غور فرمائیے گا، ایک شخص ہے
جو کہ ذمہ دار ہے، اب اسے اس چیز کی ذمہ داری ملی ہو، اب اس کو کہیں جانا پڑ جائے، کیا وہ اپنی ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کر چلا جائے گا؟ بتائیے نا، ایک شخص ہے جو کہ ذمہ دار ہے، اب اسے کسی چیز کی ذمہ داری ملی ہو، اب اس کو کہیں جانا پڑ جائے، اب اس کو کہیں ٹریول کرنا پڑ جائے، کیا وہ اپنی ذمہ داری ایسے چھوڑ کر چلا جائے گا یا کسی کے حوالے کر کے جائے گا؟ جیسے کوئی بھینسیں پالتا ہو یا کوئی بکریاں چراتا ہو یا کوئی مرغیاں پالتا ہو، اگر کوئی مرغیوں کے چھوٹے سے چوزے ہی پالتا ہو، اب اس کو کہیں سفر کرنا پڑ جائے، کیا وہ اپنی بھینسیں یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا؟ کیا وہ اپنی بکریاں یوں ہی کھلا چھوڑ کر چلا جائے گا؟ کیا وہ اپنی مرغیاں یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا؟ کیا وہ مرغیوں کے چھوٹے سے چوزے یوں ہی بند پنجرے میں چھوڑ کر چلا جائے گا؟ اب لوگوں نے کہا ظاہری سی بات ہے کسی کے حوالے کر کر جائے گا، اگر اس پہ عقل ہوگی کسی کے حوالے کر کر جائے گا، اگر ان جانوروں کی فکر ہوگی کسی کے حوالے کر کر جائے گا، ورنہ تو وہ جانور مر جائیں گے۔ شیعہ عالم دین نے کہا اس سے عقل مند کون ہوا؟ جو اپنی چیز کی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کر جائے وہ عقل مند ہے، جو اپنی چیز کی ذمہ داری ایسے چھوڑ کر چلا جائے۔ لوگوں نے کہا ظاہری سی بات ہے وہ عقل مند ہے جو اپنی چیز کی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کر جائے۔ اب رسول خدا اس دنیا سے گئے تھے، ہدایت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، دین کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، امت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی۔ رسول خدا کو کہیں جانا پڑ جائے، رسول خدا کا وقت آخر آ جائے، رسول کیا کریں گے؟ کیا شریعت کی ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ امت کی ذمہ داری یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ امت میں کوئی اپنا جانشین نہیں بنا کر جائیں گے، امت میں کوئی اپنا ولی نہیں بنا کر جائیں گے، امت میں کوئی اپنا رہبر بنا کر نہیں جائیں گے؟ کیا شریعت کی ذمہ داری کسی کو دے کر جائیں گے؟ دین کی ذمہ داری کسی کے سربت کر کر جائیں گے؟ امت کی ذمہ داری کسی کے اخوالی میں دے کر جائیں گے؟ امت میں کوئی اپنا جانشین بنا کر جائیں گے، امت میں کوئی اپنا ولی بنا کر جائیں گے، امت میں کوئی اپنا سرپرست بنا کر جائیں گے؟ بتائیے نا، بولیے نا، جواب دیجیے۔ اب حالت یہ تھی پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی، کوئی بولنے والا نہیں تھا، کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، جیسے محفل کو سانگ سن گیا ہو۔ یہ وہی سوال ہے جو علامہ اقبال نے دیا تھا، مکتبوں میں کہیں رانا یہ افکار بھی ہے، مکتبوں میں کہیں نانا یہ افکار بھی ہے، ہاں نگاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل راہ دور بھی دشوار بھی ہے، منزل راہ دور بھی دشوار بھی ہے، اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے۔ برقے خیبر سے ہے مارکائے دین و وطن، برقے خیبر سے ہے مارکائے دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ حیدر 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 حیدر۔ کچھ لوگ تو متزلزل ہو گئے، کنفیوز ہو گئے، ان کے دماغ ہی اسٹک ہو گئے۔ اب کہیں گے تو بھی پھنستے ہیں،
اگر نہ کہیں گے تو بھی پھنستے ہیں۔ اسی طرح نعوذ باللہ رسول عقل مند ہی نہیں رہیں گے، اگر کہیں گے رسول اللہ اپنی امت کو کسی کے حوالے کر کے گئے تھے تو بھی پھنستے ہیں، اگر کہیں گے امت میں کوئی اپنا جانشین بنا کر گئے تھے تو بھی پھنستے ہیں۔ اسی طرح مذہب حق ثابت ہو جاتے ہیں، شیعہ سچے ثابت ہو جاتے ہیں، علی ولی اللہ کا کلمہ سچا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے۔ رسول رہبریت اور امامت امت کے حوالے نہیں کر کے گئے تھے بلکہ امام علیہ السلام کے حوالے کر گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے مسئلے سے خاموشی سمجھی۔ شیعہ المدین نے اصرار کیا میرے سوال کا جواب چاہیے، کیونکہ یہ گفتگو آپ لوگوں نے شروع کی تھی، یہ ٹاپک آپ لوگوں نے شروع کیا تھا۔ چند لوگ بولے، انہوں نے کہا رسول اللہ اپنی امت کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، رسول اپنی امت کو ایسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، رسول اپنی امت کو کسی کے حوالے نہیں کر کے گئے تھے۔ اب شیعہ المدین نے فوراً سوال کر دیا، کیا عقل مند کون ہوا؟ لوگوں نے کہا جو بنا کر جائے وہی عقل مند ہے۔ شیعہ المدین نے کہا پہلے خلیفہ سرپرست بنا کر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بنا کر گئے ہیں۔ شیعہ المدین نے کہا دوسرے خلیفہ سرپرست بنا کر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بنا کر گئے ہیں۔ پہلے رسول سرپرست بنا کر نہیں گئے تھے، پہلے خلیفہ سرپرست بنا کر گئے تھے، دوسرے خلیفہ سرپرست بنا کر گئے تھے۔ قانون کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، اصل میں ہوا کیا؟ جو بنا کر جائے وہی عقل مند ہے۔ جو لوگ ایک مرتبہ خاموش تھے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنی خاموشی کو توڑا، شیعہ المدین کے قدموں میں ایسے گرے جیسے جادوگر حضرت موسیٰ کے قدموں میں گرے تھے، علی ولی اللہ کا کلمہ ایسے پڑھا تھا جیسے جادوگر نے حضرت ہارون کا کلمہ پڑھا تھا۔ شیعہ المدین سے لوگ کہنے لگے اب ہمیں بتائیں حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اصل میں ہوا کیا تھا، کیوں تاریخ میں پردہ ڈالا گیا تھا، ہم ایسے مذہب میں نہیں رہنا چاہتے۔ کہا ارے غیر عقل مندو، نعوذ باللہ رسول عقل مند ہی نہ ہو۔ شیعہ المدین نے کہا میں بتاتا ہوں حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اصل میں ہوا کیا تھا، کون جانشین رسول بنا تھا، کس کے لیے گدی کا منبر سجا تھا، کس کے لیے من کنتو مولا کہا تھا۔ رسول جانشین بنا کر گئے تھے، حجرے میں نہیں، بند کمرے میں نہیں، رات کی تاریکی میں نہیں، بلکہ 1,24,000 افراد کے درمیان بنا کر گئے تھے۔ اور کیسے بنا کر گئے تھے؟ اعوذ باللہ سے کہا ایالہ خیر عمل کی آواز بلند کرو، جو لوگ آگے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے ہیں وہ ساتھ مل جائیں۔ اب اعوذ باللہ نے ایالہ خیر عمل کی آواز بلند کی۔ آپ کو پتہ ہے ایالہ خیر عمل کب کہا جاتا ہے؟ نماز کے وقت۔ یعنی اسلام میں 2 کام خیر عمل ہے، پہلا اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا یعنی نماز پڑھنا خیر عمل ہے، دوسرا علی کے سائے میں زندگی بسر کرنا خیر عمل ہے۔ اب افراد جمع ہو گئے، رسول نے اونٹوں کی پلانوں کا منبر بنایا۔ جب منبر بن گیا رسول نے پوچھا کیا میں تمہارے نسب پر اولا ہوں یا نہیں؟ لوگوں نے کہا قالوا بلی، جی آپ ہی ہمارے مولا ہیں۔ اب رسول یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کیا تمہارے نسب پر اولا ہوں یا نہیں؟ نہیں، قرآن نے احزاب 6 میں خدا فرما چکا تھا النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، رسول مومنین کے نسب پر اولا ہے، رسول مومنین کے مولا ہے۔ رسول یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کیا تم مومن ہو بھی یا نہیں؟ بڑے مجمع نے کہا قالوا بلی، ہم مومن ہیں۔ اب بڑے مجمع سے امام علی کو اوپر بلوایا، شیر خدا کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین فمن کنتم مولاہ فہذا علی مولا۔ علی
صلی علی محمد ان اللہ مولایا، بے شک اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا ہوں، فمن کنت مولا فہذا علی مولا، بس جس کا میں مولا ان کے علی مولا۔ آپ کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، مجھے ایک شعر یاد آیا ہے، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے، کعبہ گواہ ہے، دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ